السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کے بارے میں بہت سنا تھا، سچ کہوں تو میرا بھی علم ان کے بارے میں اتنا نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں جب میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا تو پھر مجھے بہت ساری ایسی باتوں کا بھی علم ہوا جو مجھے نہیں تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے علم میں اس سے اضافہ کریں گے۔ یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصل نام شمس الدین، اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف آ نکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے، جوتے پھٹے ہوئے، تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گئے، روحاں ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا حضرت؟ میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتا کیوں ہے، ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خوش تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گیا، پوچھا، حضرت یہ کیا؟ بزرگ نے کہا، میاں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور استاد گمسم کھڑے رہ گئے۔ حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ بچوں، یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصل نام شمس الدین، اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آج کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ بچپن میں جلال الدین رومی 4 ربیع الاول 604 ہجری 30 ستمبر 1270 کو جمعے کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤ الدین عالم فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجاع نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے رومی کے بچپن ہی میں پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام عطا کرے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین جو اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق تھے، رومی کی تربیت کرتے رہے۔ افغانستان سے ہجرت۔ رومی کی عمر تقریباً 14 سال تھی جب 1220 کو 21 میں افغانستان پر منگولوں نے، جو بعد میں مغل کہلائے، حملے شروع کر دیے۔ جنگ و جدل کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے۔ آخر سلجوقی شہزادے علاء الدین کیپکاک کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر کونیا میں پہنچ گئے۔ جوانی میں 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طبیعیات، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا۔ مختلف درس گاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں مسلم عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی 642 ہجری 30 نومبر 1244 کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلا ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز 60 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اور دیندار۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے تھے۔ 10-10، 20-20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے۔ سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، محبوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے مثنوی مولانا روم۔ اس کتاب کی 6 جلدیں ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے،
لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار ہیں۔ روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی مرشد بھی تھے۔ ان کی وفات طویل بیماری، نکاہت اور درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 6 جمادی الثانی 672 ہجری یعنی 17 دسمبر 1273 پیر کے روز مولانا رومی کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے ایک ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مر گئی۔ اسے آپ کی قبر کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان بلد کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار کی نشر و اشاعت کرتی رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس علم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ اب ان کے بارے میں کچھ بہتر سمجھ پائیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں بعد میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔